تحریمی اور ناجائز ہے، خواہ یہ آدھی کلائی سے زیادہ چڑھنا یہ نماز سے پہلے چڑھا ہوا تھا یا نماز کے اندر ہی چڑھایا ہے، اور اگر آدھی کلائی سے کم ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر نماز ہو جائے گی۔ لیکن پھر وہی بات کہ نماز میں جب شامل ہونے لگے تو پوری آستین کھول لیجئے، پھر اس کے بعد نماز میں شامل ہو جائیں تاکہ کسی بھی طرح کی کراہت اس کے اندر موجود نہ ہو۔ مزید ایک مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کسی بھی شخص کے منہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ کسی شخص کے منہ کے سامنے کھڑے ہو جانا اور نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے اور ایک گناہ کا عمل ہے۔ اب اگر یہ ایک شخص نماز خود پہلے سے پڑھ رہا تھا اور بیٹھنے والا بعد میں آیا اور اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تو گناہ اس کے اوپر ہے، اور اگر وہ بیٹھنے والا پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور یہ بعد میں آیا اور اس کی طرف منہ کر کے اس نے نماز شروع کر دی ہے تو کراہت اس کے اوپر ہے، گناہ گار یہ نماز پڑھنے والا ہوگا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں ڈسٹینس یعنی فاصلے کی کوئی قید نہیں، قریب بیٹھا ہو 2 صفحے دور ہے، 3 صفحے دور ہے، 4 صفحے یا 5 صفحے دور ہے اور اس کا چہرہ اس کے سامنے ہے تو تب بھی کراہت لازم آئے گی۔ اگر یہ پڑھنے والا اس کے منہ کی طرف کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا تو کراہت اس کے اوپر ہے، گناہ گار یہ ہوگا، اور اگر بیٹھنے والا بعد میں آیا ہے تو گناہ گار وہ ہوگا۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی بھی شخص حائل ہو گیا، یعنی یہ اس صف میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور دوسرا جو شخص اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے وہ تیسری صف میں ہے، اور جو اس سے پہلے والی صف ہے اس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، تو اب یہ شخص بیچ میں حائل ہو گیا ہے تو کیا ایسی صورت میں کراہت رہے گی یا کراہت ختم ہو جائے گی؟ فقہ کرام اس حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درمیان میں حائل ہو جائے اور قیام میں بھی اس کے چہرے کا سامنا نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت کے اندر کراہت نہیں رہے گی، یعنی یہ نماز پڑھنے والا کھڑا ہوا، جو بیچ میں ہے وہ بھی کھڑا ہے اور جو تیسرا شخص ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اب بیٹھنے والے اور اس نماز پڑھنے والے کا چہرہ آمنے سامنے نہیں ہوتا تو پھر کراہت نہیں، اور اگر بیٹھنے میں تو آمنا سامنا نہیں ہوتا اس حائل والے شخص کی وجہ سے، درمیان والے شخص کی وجہ سے، لیکن اگر یہ کھڑا ہوگا یعنی قیام میں جائے گا تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کا منہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ جائے گا تو تب بھی کراہت رہے گی۔ تو ایسی کراہت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے مجھے چینل کے ناظرین اس حوالے سے بھی پہلے غور کر لینا چاہیے۔ ایسی جگہ نماز پڑھیے کہ جہاں کسی کا چہرہ ہمارے سامنے نہ ہو، اور بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے چہرے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے بلکہ کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر وہاں پر بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنا ہی ہے تو اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیں اور پیٹھ اس کی طرف کر لیں تاکہ کراہت نماز میں بھی پیدا نہ ہو اور نہ ہی دونوں میں سے کوئی ایک شخص بھی گناہ گار ہو۔ مزید ایک مسئلہ شامل کرتے ہیں، نماز میں قرآن الٹا پڑھنا کیسا ہے؟ قصدن نماز میں قرآن کو الٹا پڑھنا، یعنی جو سورت یا جو آیت بعد میں ہے اسے پہلے پڑھ لینا، جو پہلے ہے اسے بعد میں پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی آیت کو پڑھا یا بعد والی سورت کو پڑھا اور دوسری رکعت میں پہلے والی سورت کو پڑھ لیا یا پہلے والی آیت کو پڑھ لیا، ایسا کرنا بھی مکروہ تحریمی اور ناجائز عمل ہے۔ اور اگر قصدن نہ ہو بلکہ بھولے سے اگر کسی بھی سورت کا ایک حرف یا ایک لفظ بھی نکل گیا تو اب اسی کو پڑھنا پڑے گا، تو اگر قصدن نہ ہو بلکہ بھولے سے ایسا ہوا تو تب گناہ نہیں ہوگا۔ دونوں ہی صورتوں میں نماز واجب الاعادہ بھی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، یعنی خواہ بھول کر ایسا کیا خواہ قصدن کیا، یعنی قرآن پاک کو نماز میں الٹا پڑھ لیا، جو بعد والی آیت یا بعد والی سورت تھی اسے پہلے پڑھ لیا اور جو پہلے والی تھی اسے بعد میں پڑھا، قصدن ہو یا بھولے سے ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ تلاوت کے واجبات سے ہے نہ کہ نماز کے واجبات سے، اسی لیے خارج نماز بھی قصدن الٹا قرآن پڑھنا یہ گناہ ہے۔ مزید ایک